السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے پروگرام لمحہ فکریہ سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے قیامت خیز زلزلے کی تباہ کاریاں اور لرزہ خیز یادیں 13 سال بعد باقی ہیں۔ چند لمحوں کے اس ہولناک زلزلے سے تقریباً 87,000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے اور ہزاروں زخمی ہوئے اور کئی علاقے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ 8 اکتوبر سن 2005 کی صبح 8:52 پر رمضان المبارک کے مہینے میں مظفر آباد، وادی نیلم، چکوٹھی اور دیگر علاقوں میں 7.6 شدت کا قیامت خیز زلزلہ آیا، جس میں خیبر پختونخوا اس وقت صوبہ سرحد کے 10 سے زائد تحصیلیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ زلزلے کا مرکز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 95 کلومیٹر دور اٹک اور ہزارہ ڈویژن کے درمیان تھا۔ زلزلے کے نتیجے میں لاکھوں مکانات زمین بوس ہو گئے۔ 2005 میں آنے والے زلزلے میں مظفر آباد کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں مکانات، سکولز، کالجز، دفاتر، ہوٹلز اور اس کے علاوہ مارکیٹیں، پلازے، تعلیمی ادارے پلک جھپکنے میں ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ اس علاقے میں تقریباً 50,000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے اور ہزاروں افراد زخمی ہوئے، جبکہ 5 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ زلزلے کے متاثرین کے عزم اور ہمت کو عالمی سطح پہ سراہا گیا اور بے پناہ جانی اور مالی نقصان کے بعد دنیا بھر سے پاکستان کو مالی امداد ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً کمیونیکیشن سسٹم مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو گیا اور تقریباً $2.3 بلین کا نقصان ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق $3.5 بلین دوبارہ تعمیرات کے لیے درکار تھے۔ تقریباً $1.7 بلین دیگر بحالی کے کاموں کے لیے چاہیے تھے۔ اس سہانے سے نبردازماں ہونے کے لیے پوری دنیا نے پاکستان کی امداد کی، اور یقیناً یہ سہانیہ ایک ایسا سہانیہ تھا کہ جس میں نہ صرف پاکستانیوں نے بلکہ دنیا بھر سے لوگوں نے پاکستانیوں کی امداد کی۔ یقیناً اس زلزلے نے، اس المناک واقعے نے، اس ناگہانی آفت نے جہاں ایک بہت مالی اور جانی نقصان کیا، وہاں پہ پاکستانیوں کا جذبہ بھی دیدنی تھا۔ وہاں پہ پاکستانیوں نے اپنے پاکستانیوں بھائیوں بہنوں کی دل بھر کے پوری جان کے ساتھ ان کی امداد کی، ان کی مدد کی، اور یہ ایک مثال پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ اور یقیناً نہ صرف پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں نے بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانیوں تھے انہوں نے دل کھول کے اپنے متاثرین کے لیے ان کی امداد کی، ان کی مدد کی۔ اور یقیناً ایک وقت ایسا تھا کہ اس وقت میں کہ لوگوں کے پاس اتنی امداد آ گئی تھی کہ امداد سے بھالنے کے لیے حکومت کے لیے مسائل ہوتے تو اپیل کی گئی تھی گورنمنٹ کی جانب سے کہ اب امداد روک دی جائے، جو کہ کھانے کی صورت میں ہوتی تھی اور مختلف صورتوں میں لوگ امداد کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جس نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان کی غیور عوام اپنے مشکل وقت میں اپنے وطن کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے کیسے یکجاں ہو جاتی ہے، جیسے یک قلب ہو جاتی ہے اور کس طرح کھڑی ہو جاتی ہے۔ یقیناً جہاں پہ اس سہانے کے ساتھ پاکستانیوں کا جذبہ، پاکستانیوں کا وہ مورال اور پاکستانیوں کی وہ امداد دینے کا سلسلہ، وہ دل کھول کے اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی مدد کرنے کا بہت سے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہاں پہ بہت سے المناک اور افسوسناک واقعات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کی بے حسی بھی دیکھی گئی، جہاں پہ حکومتوں کی جانب سے اب تک بہت سا ریلیف کا کام جو کہ ان کو امداد ملی، جو کہ دوسرے ممالک سے امداد ملی، جو کہ پاکستانیوں نے امداد دی، اس کو مکمل طور پہ وہ لوگوں کو ان کی مدد نہ کر سکے۔ یہ وہ بے حسی کی نشانیاں جو کہ یقیناً آج بھی نظر آتی ہیں، جہاں پہ پاکستانیوں نے دل کھول کے امداد کی، جہاں پہ دنیا نے اس سہانے کے اوپر متاثرین کے لیے امداد کی، اس کی بحالی کے لیے امداد کی۔ یقیناً اس امداد کا وہ حق اس وقت کی گورنمنٹ اور اب تک ویسے ان لوگوں کی مدد نہ ہو سکی، لیکن اس سہانے کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اچھی بات وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کا جذبہ دیدنی تھا، پاکستانیوں کا مورال بلند تھا، پاکستانی جس طرح ایک ہو کے نہ صرف پاکستانی افواج بلکہ تمام تنظیمیں جہاں جہاں سے پاکستان سے باہر جو تنظیمیں جو فلاحی کام کرنے والی تھی اور جتنی بھی تنظیمیں تھیں انہوں نے پاکستانیوں کی خوب مدد کی۔ آج اردو پوائنٹ
ان تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے، خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، اور اس سانحے میں شہید ہونے والے لواحقین کے لیے خاص طور پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور یقیناً یہ ایک ناگہانی آفت، ایک مشکل کی گھڑی جہاں پہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، وہاں پہ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جہاں پہ یقیناً بہت زیادہ ہے، وہاں پہ اللہ پاک کا ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، اور ایسے موقع پہ ایسے لمحات، ایسے سانحات، ایسی ناگہانی آفات ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت بڑا ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے۔ یقیناً اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے سانحات سے محفوظ رکھے، اور یقیناً ایسی ناگہانی اموات سے محفوظ رکھے، ایسے ناگہانی حالات سے بچا کے رکھے، اور تمام پاکستانیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ پروگرام لمحہ فکریہ سے اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت۔ زندگی نے اتباع کی، سانسوں نے وفا کی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تل دن اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔